عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے قلب و جگر میں مختلف کیفیات اور خصوصیات پیدا فرمائی ہیں، اور ان خصوصیات و کیفیات کا ظہور دیمے درمے قدمے سخنے ہوتا رہتا ہے۔ انہی خصوصیات اور کیفیات میں سے ایک چیز محبت ہے، اور اس کا اظہار ہم اپنی زندگی میں کسی نہ کسی موقع پہ کرتے رہتے ہیں کہ مجھے تجھ سے محبت ہے، مجھے تجھ سے پیار ہے۔ یہ پیار بادشاہوں اور شہزادوں کی میراث نہیں ہے، یہ غریبوں کو بھی ہوتا ہے، چونکہ یہ اللہ کی ایک تقسیم ہے۔ لیکن ہم نے کرنا یہ ہے کہ اس پیار اور محبت کو اتنا معمولی نہیں سمجھنا، خاص طور پہ میرے نوجوانوں نے، کہ ایک ادا دیکھی اور لوٹ پوٹ ہو گئے اور زندگی اپنی دو پہ لگا لی اور ساری رات اس کی یاد میں جاگتے رہے۔ ہم اس اللہ کے لیے اس محبت کو وقف کریں کہ جس کی خاطر اگر کوئی شخص جاگتا ہے تو اس کی وہ جاگ اس کا ایمان بن جاتی ہے، اس کا دین بن جاتی ہے اور اس کا اسلام بن جاتی ہے۔ امام الہدیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب ایک شخص آئے گا تو اس کے دائیں بائیں سخت اندھیرے ہوں گے، تو اچانک اس کی ایک الرجل الشاہب درخشاں اور منور چہرے والے شخص سے ملاقات ہوگی، اور وہ شخص گھبراہٹ میں، جب کوئی اس کا دوست اور ہوٹلوں میں بیٹھ کے پکنک منانے والا اور دنیا داروں کے ڈیروں پہ بیٹھ کے ہلڑ بازی کرنے والا، اسے کوئی نظر نہیں آئے گا، تو ایسے ہو کے عالم میں اچانک ایک درخشاں چہرے کو دیکھ کے جب یہ مانوس ہوگا اور اس کے خوف کے بادل چھٹیں گے، تو یہ اس سے پوچھے گا کہ من انت، تو کون ہے؟ تو آگے سے جواب آئے گا انا القرآن اسہرت لیالک وازمعت نہارک، میں تیرا وہ قرآن ہوں جس کی خاطر تو راتیں جاگا کرتا تھا، دیکھ تیری آج جاگنے کی قیمت پڑ رہی ہے اور تیرے جگراتے کو تولا جا رہا ہے، تو کس کی خاطر ساری رات پریشان اور چین بچیں رہتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم اللہ سے محبت کریں یا پھر اللہ والوں سے محبت کریں، یہ محبت ایسی عام چیز نہیں ہے کہ اسے دنیا داروں پہ لوٹایا جائے۔ امام الہدیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس حدیث کو سارے بھائی اپنے قلب و جگر میں جگہ دیں، اس کے بعد ایک اور حدیث سنانی ہے اور بات مکمل۔ فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ لائے جائیں گے، وہ جب لائے جائیں گے تو یغبطہم الانبیاء والشہداء، ان پہ نبی اور شہید رشک کریں گے، ما ہم من الانبیاء ولا من الشہداء، نہ تو وہ شہید ہوں گے نہ وہ نبی ہوں گے۔ یہ رتبہ بلند ملا جسے مل گیا ہر مدعی کے واسطے، دار و رسن کہاں، یہ اپنی محبت کو سنبھالنے کی باتیں اور اس کو کسی اچھے نام کے نام وقف کرنے کی باتیں۔ صفہم لنا یا رسول اللہ، سیدی ان لوگوں کی نشانی اور علامت و بیان فرمائیے کہ جن پہ نبی بھی رشک کریں اور شہید بھی رشک کریں۔ رشک مین ہوتا ہے کہ ششدریت اور اچنبے اور حیرانی کی نگاہ سے دیکھنا، ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ ہم صرف چند لمحوں کے لیے کسی سے ہیں لینے کے لیے کپڑوں سے باہر آ رہے ہیں، داڑھی تراش رہے ہیں، سارا دن شیشے کے سامنے کھڑے پوری دنیا کی کریموں کو دو پہ لگا رکھا ہے، نہ سنبھال کے رکھی سے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو خوب تر ہے، نگاہ آئینہ ساز میں آ اپنی اس محبت کی پونجی کو سنبھال کے رکھ، اللہ تجھے اس کے عوض میں ایسی چیز عطا کرنے والے ہیں کہ اسے دیکھ کے نبی بھی رشک کریں گے، شہید بھی رشک کریں گے۔ سبحان اللہ۔ صفہم لنا یا رسول اللہ، سیدی ان کی کوئی کیفیت اور کوئی صفت بیان کیجیے۔ تحابوا بروح اللہ، ابھی تو بات مکمل نہیں ہوئی۔ لا یخافون اذا خاف الناس ولا یحزنون اذا حزن الناس، قیامت کا دن ہوگا، ساری دنیا تھر تھر کانپے گی، اللہ ان کے دلوں کو ڈر سے محفوظ فرمائیں گے۔ جب ساری کائنات خوف میں ہوگی، اللہ انہیں خوف سے باہر لا کے ایک محبت کے جہاں میں کھڑا کر دیں گے۔ اللہ کے رسول ان کی نشانیاں بیان کیجئے۔ فرمایا زیادہ نشانیاں نہیں ہیں، بس یہ ہے کہ کسی اللہ والے کو انہوں نے اللہ کے لیے چاہا ہوگا۔ کسی اللہ والے کو کس کے لیے چاہا ہوگا؟ اللہ کے لیے۔ آپ اگر مجھے سننے آئے یا حضرت علامہ
صاحب کو سننے کے لیے آئے تو صرف اس لیے آئیں کہ ہم انہیں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ اگر ہماری وجہ سے دین کا کلمہ بلند ہوتا ہے اور کسی بندے کی ہم تائید کرتے ہیں کہ اس کی بنیاد پہ اسلام کے کلمے کو عروج ملتا ہے تو یہ محبت اللہ کے دربار میں شرف قبول پاتی ہے۔ پوچھا گیا سیدی ایک شخص لڑتا ہے یقاتل حمیہ و یقاتل شجاع فأی ذلک فی سبیل اللہ، اس لیے لڑتا ہے کہ قبیلہ معروف ہو جائے، اس لیے لڑتا ہے کہ قوم کی مشہوری ہو جائے۔ کون اللہ کے راستے میں لڑ رہا ہے؟ فرمایا کوئی نہیں، یقاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، جو اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، یہ بندہ ہے جو اللہ کے لیے زندگی جی رہا ہے اور اس کی سانسوں کی قیامت کے دن قیمت پڑنے والی ہے۔ چسکوں کے لیے نہیں، لوری اور لے سننے کے لیے نہیں، صرف اس لیے کہ اس بندے کی میں بات سنوں گا میرے قلب و جگر میں میرے محمد کا دین اترے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ من راہا او غدا، غور سے آخری حدیث، الی المسجد، کسی صبح کسی شام کوئی شخص مسجد میں آ گیا، لیتعلم او یعلم، اور ایک روایت میں ہے او یعلم، آنے والا اس لیے آیا کہ وہ پیغمبر کی بات دینے کے لیے آیا، اور سننے والا اس لیے آیا کہ وہ دینے والے کی بات لینے کے لیے آیا۔ جب یہ مسجد سے واپس لوٹتا ہے، امام الہدا نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دیتا ہوں اللہ اس بندے کو پورے حج کا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ تامن حجتہ، ہاں اسی طرح جس طرح گھر سے نکل کے اور پیسے اتار کے یہ لمبی مسافت طے کر کے واپس پلٹنے والا حج مبرور کا ثواب لے کے آتا ہے، کوئی اللہ والوں کی مجلس میں اللہ کے لیے بیٹھے اور اپنے پیار کو اللہ کے لیے نچھاور کرے، وہ ادائے دل بری ہو یا نوائے آشکانہ، جو دلوں کو فتح کرے وہی فاتح زمانہ۔ میرے عزیزہ، میرے دوست، میں بات کو مکمل کرتے ہوئے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ بڑی ساری آپ نے احادیث سنی ہیں، لیکن اصل جو ترک ہیں اس کے گرد گھومتے ہیں۔ الیوم اذلہم فی ذلی، میں اللہ خود انہیں سایہ دوں گا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ذلی ہے، یہاں عرش کا تذکرہ نہیں، اپنے سائے میں، اپنے سائے میں کس شخص کو جگہ دوں گا؟ جس شخص نے کسی بندے کو اللہ کے لیے چاہا ہوگا۔ آئیے ہم ایک دوسرے کو اللہ کے لیے چاہیں، دین کی دعوت کو اللہ کے لیے چاہیں، دین کے کلمے کو بلند کرنے والوں کو اللہ کے لیے چاہیں، ان کے ساتھ محبت کریں تو کبھی احسان نہ جتلائیں۔ یہ کی گئی محبتیں کل قیامت کے دن عرش کے سائے بھی دلوائیں گی، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس اعزاز اور وقار کے ساتھ اٹھائیں گے کہ نبی اور شہید رشک کریں گے۔ حدیث مکمل ہوئی، وَإِنَّ وُجُوهَهُمْ لَنُورٌ وَإِنَّهُمْ عَلَى مَنَابِرِ نور، اللہ ان کے پورے چہرے نور کے کر دے گا، اللہ انہیں نور کے ممبروں پہ بٹھائے گا، اپنے عرش کی دائیں جانب، اس کی دونوں سائڈیں دائیں ہیں، لیکن اعزاز کے لیے یہاں تذکرہ ہے کہ اللہ انہیں دائیں جانب بٹھائے گا، اس لیے کہ انہوں نے کسی اللہ والے کو اللہ کے لیے چاہا ہوگا۔ اللہ ہمیں اپنی محبت میں کسی دوسرے کو محبت دینے کی توفیق دے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے جب پیار کرتے ہیں تو اس سے کرتے ہیں جو اللہ کے لیے لڑتا، جیتا جاگتا سوتا اور چلتا پھرتا اور بات کرتا ہے۔